نبی کو ناجائز کہنے والے، جشن قرآن منانے کو حرام اور بدعت قرار دینے والے، اور خوشی کی محفلوں کو سجانے اور سنوارنے پر شرک کے فتوے داغنے والے، اپنے جماعت کا قول کرنے والے، کی شرح اچھالنے والے، جن پر بدہضمی ہونے لگتی ہے وہ کان کھول کر سن لیں۔ رب نے جب قرآن کو نازل کیا، قرآن کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے نزول پر، تمہیں اس نعمت کے سبب تمہیں خوشیاں منانی چاہیے، تمہیں جشن منانا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس سے بہتر ہے تمہارا جشن منانا جو تم جمع کرتے ہو۔ اے انسان، جمع بعد میں کرنا، عظمت قرآن کا جلسہ پہلے کرو، عید میلاد النبی کا جلوس پہلے نکالا کرو، بزرگوں کی محفلیں پہلے سجایا کرو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت قرآن کانفرنس، حضرت علامہ مفتی صابر رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ جب بات سمجھ میں آ گئی، رب جشن منانے کے لیے کہا کل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل و برحمتہ ہی فبذالک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ انسان خوشیاں منائے، اور جو اس سے بہتر ہے جو انسان ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو انسان جمع کرتا ہے، جو انسان بینک بیلنس کرتا ہے، جو انسان دنیا کی تعمیر ترقی کا خواب دیکھتا ہے، جو انسان دنیا ہی کو شیش محل بنانا چاہتا ہے، جو انسان دنیا ہی کو عیش و طرب کی زندگی سمجھتا ہے، جس انسان کا مقصد دنیاوی زندگی ہے، جس انسان کا مقصد آخرت سے ہٹ کر ہے، رات انسان کو چاہیے کہ خوشیاں منائے۔ اب خوشیاں منانے کا انداز یہ ہے، رمضان آیا ہے زکات دیا کرو، رمضان آیا ہے خیرات کاٹا کرو۔ رات خوشی منانے کا مطلب یہ ہے جیسے مولانا رمضان صاحب نے آپ تمام کو لے کر کے عظمت قرآن کے نام اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، آپ بھی اپنے محلوں میں کیا کرو، اپنے اپنے گاؤں میں کیا کرو، اپنے شہروں میں کیا کرو۔ حضرات قابل مبارکباد ہے یہ۔ اب آئیے ذرا قرآن کی بات آئی ہے، یہ قرآن کیسی کتاب ہے، اس قرآن کا مقام کتنا اونچا ہے۔ حضرات جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو حضرات قرآن حکیم میں جو آیتیں ہیں مفسرین فرماتے ہیں، اور مفسرین نے نقل فرمایا لکھتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ حضرات یہ اہل علم بیٹھے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرات ان تینوں قسموں میں سے کچھ آیات محکمات ہے، کچھ آیات متشابہات ہے، اور کچھ آیات مقطعات ہے۔ حضرات محکمات کا مطلب یہ ہے، حضرات میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں ایک فرقہ پایا جاتا ہے، ایک جماعت پائی جاتی ہے، جس جماعت کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں، جس جماعت کو ہم وہابی کہتے ہیں، یہ جماعت اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہے۔ وہ جماعت کان کھول کر سن لے، جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، حضرات ان کے زبان چھوکڑے گلی کوچوں میں گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں ارے قرآن سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کھولو اور خود پڑھ کے سمجھ لو گے۔ حدیث سمجھنے کے لیے کسی ترنم کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پاک کے اوراق پلٹو، خود بخود سمجھ میں حدیث آ جائے گی۔ یاد رکھنا، ارے قرآن سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام مسلم نے مسلم شریف میں بھی نقل فرمایا ہے، بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے پیارے یہ آیتوں کی تقسیم مفسرین نے فرمائی تاکہ ان آیتوں کے معنی، ان آیتوں کے مفہوم اور ان آیتوں کے مطالب کو ہم مفسرین کی کتابوں کی مدد سے ان کے ذریعے سے سمجھ لیں اور ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے، ہمیں ذات حق و صداقت کا سراغ معلوم ہو جائے۔ ذرا آپ ذہن کو قریب کریں، آیات محکمات وہ آیات ہے جس کا مطلب اور مفہوم واضح ہو، جیسے اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، اس میں ساری چیزوں کا بیان ہے۔ آیات محکمات کا مطلب یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ حضرات آیات محکمات کا مطلب یہ ہے
ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آیات متشابہات کا مطلب یہ ہے، محکمات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ظاہر ہو وہی باطن ہو، جو باطن ہو وہی ظاہر ہو، حضرات جو ترجمہ ہو وہی مفہوم ہو۔ اور آیات متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر ہو وہ مراد نہ ہو، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ حضرات اس کا مطلب یہ ہے خدا کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کے ہاتھ پر ہے، جبکہ رب قدیر ہاتھ سے پاک ہے، پیر سے پاک ہے۔ تو حضرات جو یہاں ترجمے میں ہے وہ مطلب میں نہیں ہے، وہ معنی میں نہیں ہے۔ حضرات آپ ذہن کو قریب کریں، اور آیت مقطعات کا مطلب یہ ہے جیسے الف لام میم ہا میم یا عین سین قاف، یہ آیات مقطعات ہے۔ حضرات سب لوگ کہتے ہیں آیات محکمات کا علم اللہ کو ہے، رسول اللہ کو بھی ہے، آیات متشابہات کا علم اللہ کو ہے، رسول اللہ کو بھی ہے، لیکن آیات مقطعات کا علم صرف اللہ کو ہے، رسول ہاشمی کو نہیں ہے۔ حضرات ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، حضرات جو لوگ کہتے ہیں خدا کو ہے مصطفیٰ کو نہیں ہے، آپ یہاں سے ایک مثال لے کر جائے تاکہ ان کے چہرے پر ہر سنی کا نوجوان زوردار تماچا مار سکے۔ حضرات قرآن نازل کرنے والا خدا اور جس پر نازل ہوا وہ ذات مصطفیٰ کی ہے، وہ ذات سرور کائنات کی ہے۔ خدا محب ہے اور مصطفیٰ محبوب ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، اور مصطفیٰ تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات خدا نے نازل کیا، مصطفیٰ پر نازل کیا، وہ ایسا محب ہے اور یہ ایسے محبوب ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق محبت ارشاد فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت قرآن کانفرنس فیضان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی صابر رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یعنی محبوب و محب میں، محبت سے بولیے، نہیں میرا تیرا۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، پیار ہو جاتا ہے نا، تو محب کہتا ہے ابے تو میں مت کر، جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ حضرات خدا کا حبیب ایسا حبیب ہے۔ جب بات آئی ہے تو ایک نقطے کی بات، پوائنٹ کی بات بتا دوں، جب انسان میں ایک دوسرے میں محبت ہوتی ہے تو ایک انسان یہ سوچتا ہے، محب کی خواہش یہ رہتی ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں صرف میں کروں، کوئی دوسرا نہ کرے، جن کو میں چاہتا ہوں صرف میں چاہتا رہوں، کوئی تیسرا چاہنے والا نہ ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کی محبت کا مزاج ہے، لیکن رب کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں ہم نے تم میں میرا رسول بھیج کر تمہیں میں سے ایک نبی جلوگر فرما کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ اگر میری رضا چاہتے ہو تو تمہاری محبت کا معیار یہ ہے کہ جن سے تم محبت کرتے ہو کوئی دوسرا نہ کرے، اور میری محبت کا معیار یہ ہے اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے حبیب کو راضی کر لو، میرے رسول سے محبت کر لو، میرے نبی سے۔ ہاں زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اس لیے تو پیارے رب قدیر کا یہ ایسا حبیب ہے، اللہ فرماتا